اب کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہیں کرے، 8 فروری 2024 کا الیکشن عوام کا ووٹ پر اعتماد کا عکاس تھا۔ اس کے بعد ہم جس سیاسی جمود کا شکار رہے، اس سے اب تک باہر نہ آ سکے۔ 1977 کے مارشل لاء سے آج تک ہائیبرڈ تجربات ہوتے رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ایک بار آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات اور اصل جمہوریت کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک بار آزاد عدلیہ اور غیر جانبدار میڈیا کا تجربہ بھی کر لیں۔ اصل میں میثاق جمہوریت تو یہی ہے، ورنہ 75 سال کی کہانی تو ہمارے سامنے ہے۔ حادثاتی سیاست سے باہر آئیں، الیکشن یا تو ہوتا ہے یا نہیں، جمہوریت یا تو ہوتی ہے یا نہیں۔ ہائیبرڈ سے وائبرڈ سے باہر آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ امریکہ اور یورپ آمنے سامنے ہیں، امریکہ اور ایران حالت جنگ میں ہیں، امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ جاری ہے، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ جاری ہے، عرب امارات اور انڈیا نیا اتحاد بنا چکے ہیں، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور پاکستان میں صرف ایک ہی ٹینشن ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، کسی کو ملاقات کے لیے اندر نہیں جانے دینا۔ یہ احمق اور جاہل مسلط شدہ ناجائز حکمران جدید دنیا میں کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ پنجابی کہاوت ہے کہ کوئی مرے کوئی جیوے، لیکن دنیا اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور ان کو پاکستان کی پھر پرواہ نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم ایمان مزاری کی بات کریں تو ایمان مزاری کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ شرمناک اور بغیر کسی اگر مگر کے قابل مذمت ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ فسطائیت کی آگ جب لگی تھی تو ایمان مزاری بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ آگ صرف پی ٹی آئی کا گھر جلانے کے لیے آئی ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑ دو تو محفوظ رہیں گے، لیکن آگ پھیلتے پھیلتے اب اس تک بھی پہنچ چکی ہے۔ عدلیہ اور پارلیمان بھی یہی سمجھی تھی، وہ بھی جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ پنجاب نے سستی کی اور اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہ کی، آج سارا پنجاب بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ آگ کے سامنے پسپا ہو کر بھاگ جانا کوئی حل نہیں ہوتا، آگ پھیلتے پھیلتے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آگ کو مل جل کر بجھانا ہی واحد حل ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عدالت کی پیشی کے دوران آپ کی روح تسکین اور صفائی کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور قانونی راستے کو اپناتے ہیں، جبکہ مجرم ہمیشہ گھبرایا ہوتا ہے۔ یہ اطمینان بھی عجیب ہے۔ آپ ملزم کے طور پر پیش ہوئے ہیں اور آپ مطمئن ہیں، مجھے نہ اللہ سے کوئی شکوہ ہے، نہ ریاست سے اور نہ عدلیہ سے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب انصاف کرے گا۔ رحمتیں اور برکتیں بھی اللہ سے آتی ہیں، اور بعض اوقات حق اور سچ کے راستے پر چلنے سے مشکلات میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے، اور میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پیشی کے بعد ایمان مزاری اور ہادی سے ملاقات ہوئی۔ دونوں کو اس وقت پولیس گرفتار کرنے کی کوشش میں تھی اور وہ ہائی کورٹ بار کے صدر کے چیمبر میں چلے گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، دونوں انتہائی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب کوئی حق اور سچ پر ہو اور اس پر ظلم کیا جائے تو اس کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ظلم اسے کمزور نہیں کرتا بلکہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جنریشن زی ایمان مزاری اور ہادی میں ایک رول ماڈل دیکھ رہے ہیں، ایک دھان پان سی لڑکی جو بڑے ناز و نام سے پلی ہے، وہ عدالتوں میں خوار ہو رہی ہے لیکن اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو عمران خان ہمارے معاشرے میں لا چکا ہے۔ دانائی یہ ہے کہ تبدیلی کا راستہ نہ روکا جائے، لوگوں کو پریشر کوکر نہ بنایا جائے، معاشرے کو پریشر کوکر نہ بنایا جائے، لوگوں کو سانس لینے دیا جائے۔ ترقی صرف آزاد فضاؤں میں ممکن ہے، ورنہ ترقی صرف ایک طبقے تک محدود رہتی ہے۔ نہ صرف یہ مذہب نہیں، یہ ضمیر کا جنازہ ہے۔
یہ صرف اختلاف نہیں، یہ غلامی کی گندی ترین شکل ہے۔ تم وہ قوم ہو جو اپنے ہی خون کے قاتل کے آگے قومی ترانے گانے لگتی ہے، اپنے ہی شہیدوں کی لاشوں پر مصلحت کی چادر ڈال دیتی ہے، اور پھر قاتل کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے فضائل تلاش کرتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ تمہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف نہیں؟ تمہارے سامنے تمہارے لوگ کٹتے رہے، تمہارے گھروں کے چراغ بجھتے رہے، تمہارے سینی چھلنے ہوتے رہے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے قاتل کی تصویر کو بوسہ دیا، تم نے قاتل کے حق میں نعرے لگائے، تم نے قاتل کی زبان کو سچ کہہ کر مظلوم کی چیخ کو فتنہ بنا دیا، اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ تو تمہارے ہی لوگوں کا قاتل ہے، تم پھر اس کے سامنے کیوں جھکے ہو؟ تو تم تاریخی جواب دیتے ہو، تم جل جل کر مر جاؤ گے، تم سڑ سڑ کر ختم کر دیے جاؤ گے، مگر ہم اس قاتل کی غلامی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ واہ، کیا خوب جواب ہے! یہ جواب نہیں، یہ قبر کا کتبہ ہے، یہ دلیل نہیں، یہ ذلت کی سند ہے، یہ وفاداری نہیں، یہ بکاؤ پن ہے۔ تم نے قوم کو بتایا کہ قاتل اگر طاقتور ہو تو وہ قابل تعظیم ہے۔ تم نے نسلوں کو سکھایا کہ اگر ظلم بڑے لیبل کے ساتھ آئے تو جائز ہے۔ تم نے غیرت کو مار کر چاپلوسی کو نظریہ بنا دیا۔ تم قاتل کے دسترخوان پر پل ہکپ کر دین کے لیکچر دیتے ہو۔ تم لاشوں کی قیمت پر حب الوطنی اور دین بیچتے ہو۔ تم شہیدوں کے خون پر اپنے مفاد کی دکان چلاتے ہو۔ یاد رکھو، قومیں دشمن سے نہیں مرتیں، قومیں اپنے اندر کے غلاموں سے مرتی ہیں۔ اور سنو، جو قاتل کے سامنے جھکتا ہے وہ صرف اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ اپنے بچوں کا مستقبل، اپنی ماں کی عزت، اپنے باپ کی غیرت اور اپنی قوم کی روح سب کچھ گروی رکھ دیتا ہے۔ یہ مذہب نہیں، یہ حرام وفاداری ہے۔ یہ حکمت نہیں، یہ بزدلی کی بدترین قسم ہے۔ یہ صبر نہیں، یہ ذلت کا طوق ہے۔ مظلوم کا خون چیخ چیخ کر کہتا ہے، قاتل کے سامنے کھڑے ہونے والا کبھی تاریخ میں معاف نہیں ہوتا۔